وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لعبد جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لعبد جعل الله مفاتيح الشر على يديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلسلة الاسماء الحسنى اس سلسلے کا آج 19واں درس ہے۔ اس سے پہلے 18 درس ہو چکے، 2 دن کسی وجہ سے ہمارا درس نہیں ہو سکا، اس لیے روزہ 21واں ہے اور سبق 19واں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے مبارک نام ہم پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سعی کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو بھی ہمارے لیے افضل ترین عبادت میں شامل فرمائے۔ اللہ اپنی معرفت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے، علم کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہر بند دروازے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول دے۔ یہ مبارک ساعت میں ہم سب کے لیے دعا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ عز و جل کا ایک مبارک نام الرزاق کا معنی سمجھنے کی کوشش کی تھی اور بڑے اہم ترین باتیں اس میں ذکر کی گئی تھی۔ امید ہے کہ اس نام کو اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لیں گے۔ رزق کے تعلق سے جتنی ہماری ضرورتیں ہیں وہ الرزاق جل جلالہ سے ہی ہم طلب کیا کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو نام ہے وہ ہے الفتاح، الرزاق کے وزن پر ہی الفتاح جل جلالہ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا اور مبارک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تو سبھی نام بڑے پیارے ہیں، بڑے مبارک ہیں۔ الفتاح جل جلالہ، قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جل کا یہ نام آیا ہے، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ اللہ عز و جل الفتاح بھی ہے، فاتح بھی ہے۔ یہ لفظ بھی ہمارے لیے شاید بہت کچھ نیا نہیں ہے۔ فتح کا لفظ تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، فتح و شکست۔ فتح کے معنی اردو میں ہم کرتے ہیں جیت جانا، اور عربی زبان میں فتح کے معنی ہے کھول دینا۔ کھولنے والے کو کہتے ہیں فاتح۔ افتح الباب، دروازہ کھول دیے۔ جس چیز کے ذریعے سے کوئی چیز کھولی جائے، جس کو ہم چابی کہتے ہیں، عربی میں اس کو مفتاح کہا جاتا ہے۔ چابی، مفتاح، کھولنے کا ذریعہ ہے۔ تو فتح کے اصل معنی آتے ہیں کھول دینا۔ اللہ تعالیٰ فاتح ہیں یعنی کھولنے والے ہیں، فتاح ہے
یہی مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ کھولنے والے، ایسی چیزیں کھولنے والے جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ الفتاح، بہت زیادہ کھولنے والے، ایسی چیزیں کھولنے والے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا، وہی اکیلا اور تنہا کھولنے والا ہے۔ تو الفتاح جل جلالہ بڑا مبارک نام ہے، بہت زیادہ کھولنے والے، سب کچھ کھولنے والے، بند دروازے کھولنے والے، فیصلہ کرنے والے، فتح دینے والے، ملکوں کو فتح کروانے والے، یہ سب اس نام کے تحت موجود ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم پہلے اس کا معنی سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر اس نام سے کیسے دعا کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لغت کے اعتبار سے تو فتح کے معنی کھولنے کے ہے، کھولنے والے کو فاتح کہتے ہیں، اسی کا مبالغہ بنایا تو الفتاح بن گیا، بہت زیادہ کھولنے والا، ایسی چیزیں کھولنے والا جو کوئی کھول نہیں سکتا، ہر بند دروازے کو کھولنے والا ہے، ملکوں کو فتح کروانے والا ہے، اور بھی معنی ہے انشاءاللہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ الفتاح کی تعریف فرماتے الذی ينفتح بعنایتہ کل منغلق وبہدایتہ ينکشف کل مشکل۔ الفتاح وہ ذات ہے جس کی عنایت سے، جس کی توجہ سے ہر بند چیز کھل جاتی ہے، اور جس کی ہدایت سے ہر مشکل کھل جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ یہ الفتاح جل جلالہ۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہراً بند ہوتی ہیں، جیسے گھر کا دروازہ بند ہے، زمین بند ہے، اس کو کھول کر اللہ تعالیٰ نکالتے۔ اولم یروا ان السماء والارض كانتا رتقا ففتقناهما، زمین اور آسمان دونوں بند تھے، اللہ نے یعنی ہم نے اس کو کھولا۔ کیسے کھولا؟ آسمان بند تھا یعنی بارش نہیں برساتا تھا، اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے اور بارش کے قطرے زمین پر برسائے۔ زمین بند تھی یعنی اندر سے کچھ غلہ نہیں نکلتا تھا، قحط تھا، اللہ نے زمین کے دروازے کھولے اور بہترین غلے اور پیداوار نکالی۔ زمین و آسمان بالکل بند تھے اس طرح، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جگہ کی تو زمین نیچے ہو گئی، آسمان اوپر ہو گیا۔ یہ ہے فتقہ بمعنی فتح، کھول دیا دونوں کو۔ مختلف معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فاتح ہے، کھولنے والا ہے، جس کی عنایت سے، جس کی توجہ سے ہر بند چیز کھل جاتی ہے، ہر بند چیز کھل جاتی ہے۔ وہ بھی ہدایت، اور اس کی ہدایت سے، اس کی رہنمائی سے، اس کے دیے ہوئے علم سے ہر مشکل چیز آسان ہو جاتی۔ اب کچھ چیزیں تو ظاہراً بند ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، زمین، آسمان، گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں، خزانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور کچھ معنوی چیزیں ہیں وہ بھی بند نظر آتی ہے۔ ہم بولتے ہیں بھائی کوئی راستہ ہی سجائی نہیں دیتا، کاروبار میں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی راستہ چلنے کا نہیں ہوتا ہے۔ اس معاملے میں کچھ سجائی نہ دے، وہ بھی انسان کے سامنے عقل کے اوپر دروازے لگ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں، پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ کبھی نگاہوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا۔ کبھی کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو کان بند ہو جاتے ہیں، آدمی کے دل میں حق بات کان کے راستے سے اترتی نہیں۔ کبھی زبان بند ہو جاتی ہے، یعنی بولنے کے لیے کچھ انسان کے پاس نہیں رہتا ہے، تو ہم بولتے ہیں اس کی زبان پر تو تالا لگ گیا۔ حالانکہ زبان پر کوئی تالا لگتا نہیں ہے، لیکن کوئی بات ہی بولنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ کبھی دل بند ہو جاتے، دل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر دل تک کوئی حق بات پہنچتی نہیں ہے۔ تو یہ ساری بند چیزیں ہیں جنہیں اللہ عز و جل کھولتے ہیں۔ کبھی روزی کے دروازے بند، کبھی عزت کے دروازے بند، کبھی علم کے دروازے بند، کبھی معرفت کے دروازے بند، کبھی اولاد کے دروازے بند، کبھی فہم و فراست کے دروازے بند، کبھی قرب الہی کے دروازے بند، کبھی نیکیوں کے دروازے بند۔ مختلف دروازے بند ہوتے رہتے ہیں، اور ایک ہی ذات ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ ینفتح بعنایتہ کل منغلق،
آسمان و زمین بند تھے، اس کو اس نے کھول دیا، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے غلہ نکالا، اسی سے ساری خیر وجود میں آ رہی ہے، انسانوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہے۔ جو اللہ بند آسمان کو کھول کر اس میں سے پانی برساتا ہے، بند زمین کو کھول کر اس میں سے غلے اور پیداوار نکالتا ہے، اس اللہ کی قدرت کتنی! ينفتح بعنایتہ کل منغلق وبہدایتہ ينکشف کل مشکل۔ کتنی چیزیں انسان کے سامنے مشکلات ہوتی، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرماتے ہیں کہ اس تنگی میں سے نکلنے کا راستہ ہو جاتا ہے، بند راستے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور انسان اس سے باہر نکل آتا ہے۔ کبھی ایسے مشکل حالات آتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، جہاں بھی جاتا ہوں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا، پھر وہ اللہ عز و جل کو پکارتا ہے، وہ الفتاح جل جلالہ اس کے لیے راستے نکالتے چلے جاتے ہیں، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جنت کے راستوں پر قدم بڑھاتا ہے، روزی کے راستے اس کے لیے کھل جاتے اور بے شمار اس کے لیے چیزیں کھلتی ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا گنجلک مسئلہ آ جاتا ہے، عقدہ لا ينحل، ایسی گرہ جو کھلتی نہیں ہے، لیکن الفتاح جل جلالہ کی تجلی ہوتی ہے اور انسان کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے جس سے وہ عقدہ لا ينحل کھل جاتا ہے، وہ گرہ کھل جاتی ہے اور آگے انسان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی ذات الفتاح، وہی اللہ ہے جو اپنے انبیاء کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے بند ملکوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی فتح اور جیت عطا فرماتا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح عطا فرمائی۔ فتح کے معنی ہے جیت، شکست کو ختم کیا اور فتح عطا فرمائی۔ ملک کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ مکہ جو بند تھا، ایک وقت وہ تھا جب مکہ مکرمہ میں عمرے کی نیت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام 1400 صحابہ کو لے کر تشریف لاتے ہیں، لیکن مکہ کے دروازے بند ہوتے ہیں، انہیں اجازت نہیں ملتی مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرنے کی، حدیبیہ کے مقام سے واپس جانا پڑتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ عز و جل نے اس صلح کی صورت میں بہترین فتح عطا فرمائی اور اس سے مکہ کے دروازے کھلے، اور اس کے 2 سال کے بعد فاتحانہ شان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ فتح ہوئی، قیصر و کسریٰ کو فتح کروایا، روم و ایران کو، روم و فارس کو فتح کروایا اور جزیرۃ العرب پر فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح ہر زمانے میں اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کو، اولیاء کو فتح عطا فرمائی ہے۔ دعا کرتے تھے ربنا افتح بیننا بالحق، اے ہمارے رب آپ ہمارے درمیان بالکل حق کا فیصلہ کر دیجیے۔ جب حق اور باطل گڈ مڈ ہوتے ہیں، ملے جلے ہوتے ہیں، تو انسان کے سامنے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، حق بات بالکل کھل کر نہیں آتی۔ جب اللہ عز و جل فیصلہ فرما دیتے ہیں، فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے، یوم الفرقان کی طرح حق اور باطل میں بکھیرا ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے، حق کا دروازہ کھل جاتا ہے، فیصلہ کن بات ہو جاتی۔ ربنا افتح بیننا وبینہم بالحق، انبیاء دعا کرتے تھے۔ اسی طرح جب حالات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، نا امیدی پیدا ہونے لگتی ہے، ہم جیسے معمولی لوگوں کو نہیں، انبیاء کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ جب رسولوں کو بھی مایوسی ہونے لگی اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ اب ہمیں جھٹلا دیا گیا، اب کوئی ہم پر ایمان نہیں لائے گا، جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد آتی ہے، تب بند دروازے کھلتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اور رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زبان پر یہ باتیں آئی کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی،
جب اس قدر سختیاں ہوتی ہے، جب اس قدر حالات مشکل ہو جاتے، کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، اور پھر پورے دل سے متوجہ ہو کر یا فتاح کو پکارا جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد بہت قریب آ پہنچی ہے، آنے ہی والی ہے، آیا ہی چاہتی ہے، اور پھر اللہ کی نصرت اور اس کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل وہ ذات ہے، وہ الفتاح ہے جو ملکوں کو فتح کرواتے، جو اپنے انبیاء اور اولیاء کے لیے ایسا اسباب، ایسا رعب، ایسا دبدبہ، ایسی شان، ایسی شوکت مہیا فرماتے ہیں جس سے ملک کے ملک فتح ہو جاتے ہیں۔ وہ دل کے دروازوں کو کھولتے ہیں، کبھی کبھی دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ عز و جل دل کا دروازہ کھولتے ہیں اور اس میں ایمان داخل فرما دیتے ہیں۔ وہ الفتاح ہے جو دل کے دروازے کو کھول کر ایمان اور یقین اس میں داخل فرما دیتے ہیں، معرفت کا نور دل کے اندر اتار دیتے ہیں، قرآن مجید کی معرفت اندر اتار دیتے ہیں۔ کبھی دل کا دروازہ کھلتا ہے اور تقوی کا نور اندر داخل ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ چاہتے ہیں تو دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، سیل پیک ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی۔ کبھی وہ دل کا دروازہ کھولتے ہیں، اندر سے کفر و شرک کو نکال دیتے ہیں، معصیت کی ظلمت کو نکال دیتے ہیں۔ وہ شرح صدر فرماتے ہیں، شق صدر فرماتے ہیں، سینہ چاک کیا جاتا ہے، اندر سے کچھ نکال دیا جاتا ہے، کچھ داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ الفتاح ہے جو ہر بند دروازے کو کھولنے والا ہے، دلوں کے دروازے کو بھی وہی کھولتا ہے، اس لیے اسی کو پکارا جائے کہ ہمارے بند دروازے کو کھول کر اس میں ایمان کا، کلمے کا نور پیوست اور داخل فرما دے، اس میں ولایت کا نور داخل فرما دے۔ وہ الفتاح اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح وہ رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کاروبار کرنے جاتا ہے لیکن کہیں وہ سکسیس نہیں ہوتا، کہیں کامیاب ہوتا ہی نہیں، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ جس جگہ کاروبار کرنے جاتا ہے وہاں اس کے لیے دروازے بند، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، اس کو چاہے یا فتاح یا رزاقو کے ساتھ یا فتاحوں کا بھی ورد کرے۔ وہی اللہ ہے جو روزی کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، کوئی بندش نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے بندش آتی۔ ہمارے یہاں لوگ عام طور پر ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے اور کہتے رہتے کسی نے روزی باندھ دی ہے۔ روزی دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی روزی نہیں باندھ سکتا، لیکن عاملوں کے پاس چکر لگتے اور کہتے روزی کسی نے باندھ دی ہے۔ ارے کوئی باندھ نہیں سکتا، جب اللہ باندھ دے تو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اللہ کھول دے تو کوئی باندھ نہیں سکتا۔ اللہ کھول دے تو کوئی باندھ نہیں سکتا۔ تو جس کو روزی میں تنگی ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، یا فتاحوں کا ورد کرے اور پھر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سارے بند دروازوں کو کھول دیتے۔ بہت سی مرتبہ کاروباری مشاکل میں انسان اس طرح پھنستا ہے کہ جس جگہ جاتا ہے کام ہوتا ہی نہیں، ہر فائل رک جاتی ہے، پاس ہو گئے لیکن آگے کچھ اپروول نہیں مل رہا ہے، آگے کام نہیں بڑھ رہا ہے۔ یا فتاح ہو، بند دروازے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ میرے کاروبار کے جو دروازے بند ہیں آپ اس کو کھولنے والے کھول دیجیے۔ یہ کوئی علی بابا نہیں ہے کہ کھل جا سم سے کھل جائے گا، یا فتاحوں سے کھول رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہے جو دروازوں کو کھولنے والے ہیں، وہ ایسے دروازے کھولتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ بعض بستی والوں کے بارے میں فرماتے کہ اگر وہ بستی والے جنہیں پیچھے ہلاک کر دیا گیا، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ معلومہ برکت کے دروازے اللہ کھولتے ہیں، لہذا روزی کے دروازے بند نظر آئے یا فتاحوں کا ورد کر کے اس سے روزی کے دروازے کھلوائے جائے، اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ کتنے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کیسے کھولتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا، یہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اسباب انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اگر جہالت ہے تو علم کے دروازے اللہ سے کھلوائیے یا فتاح ہو۔ ہم عام طور پر مدارس میں پڑھانے والے جانتے ہیں جب کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے ایک دعا کی جاتی ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔
اللہ کا یہی نام لیا جاتا ہے، رب یسر، اے میرے رب آسان فرما، ولا تعسر، نستعین وبک نستعین یا فتاح، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اے کھولنے والے، علم کے دروازے کھول دیجئے، وقت میں برکت کے دروازے کھول دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے علم کے دروازے کھلوانے کے لیے بھی اسی یا فتاح کا ورد کیا جائے۔ یا فتاح، معرفت کے دروازے کھولنے والا، ہمیں معرفت چاہیے، اسی لیے سبق ہو رہا ہے۔ یا فتاح، معرفت کے دروازے بندے کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کائنات کی کوئی چیز دیکھتا ہے، اس کے سامنے ایک علم منکشف ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کھلتی ہے، پھر اس کی نگاہیں محدود نہیں رہتی، بلکہ آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹا لیتا ہے، بصیرت دے دیتا ہے، بلکہ آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹا لیتا ہے، بصیرت دے دیتا ہے، بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی دیتا ہے، ورنہ آنکھوں پر پردے آ جاتے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیتے ہیں، دلوں پر سے، کان پر سے، اور حق بات ہر جگہ اس کو نظر آتی چلی جاتی۔ یا فتاح ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوائے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلوا دیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ افتح لی ابواب رحمتک، میرے لیے اپنی رحمت کے ایک نہیں، ابواب، بہت سارے دروازے کھول دیجئے۔ ہر نیکی اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ ہے، ذکر اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ ہے، تلاوت اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ ہے، دعا اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ ہے، جتنی نیکیاں ہیں وہ سب رحمت کے دروازے ہیں۔ تو مسجد میں آ گئے ہیں عبادت کے لیے، اللہ اب عبادت کے دروازے کھول دیجئے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ سے اس کی رحمت کے دروازے کھلوانے چاہیے۔ ہر چیز جہاں کہیں ہمیں گنجلک نظر آئے، جہاں کہیں کام رکتا ہوا نظر آئے، کام جہاں کہیں رکتا ہوا، چاہے ظاہری کام ہو یا باطنی کام ہو، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اس وقت اللہ عز و جل کو اس نام سے پکار کر اس بند کام کو کھلوا دینا چاہیے، اس بند کام کو کھلوا دینا چاہیے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد کا دروازہ بند ہے، یا فتاحو کہہ کر یا وہابو کہہ کر اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ بچہ دانی کے منہ کو کھولیں گے اور بچے کی پیدائش کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ بس یہ تصور کر کے، اللہ کے اس نام کو سمجھ کر، پھر اللہ عز و جل سے دعائیں کی جائے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، قرآن میں سورہ فاطر کی یہ دوسری آیت ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، لوگوں کے لیے اللہ عز و جل جو رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لها، کوئی اس کو بند کرنے والا، کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور جس کے لیے رحمت کو روک دیں، فلا مرسل له من بعدہ، کوئی نہیں ہے جو اس کی رحمت کے بہاؤ کو آگے بہا سکے۔ بہت غور کرنے کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل نے عجیب بات بیان فرمائی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، فلا مغلق لها نہیں کہا۔ عربی میں ایک لفظ ہے فتح، کھولنا، اور اس کی ضد، اس کا ویرودھی، اس کا اپوزٹ ہے اغلاق، بند کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا مغلق لها، اللہ اپنی رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے جو بھی کھول دے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کو کون بند کر سکتا ہے؟ فلا ممسک، امساک، امساک کہتے ہیں روکنے کو، بند کرنے کو نہیں۔ آسانی کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، آپ نے کبھی پانی کا ڈیم دیکھا ہو جس میں سے دروازے کھلتے ہیں، بارش کے موسم میں اخبارات میں پڑھا ہوگا فلاں ڈیم کے اتنے دروازے کھول دیے گئے، کبھی قریب جا کر دیکھیں تو اتنا فورس کے ساتھ، اتنا تیزی سے پانی اس میں سے بہتا ہے کہ آدمی دیکھ کے چکرا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رحمت کی مثال اس سے بہت بلند و بالا ہے، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں کہ کسی جگہ ڈیم کا بہت بڑا دروازہ ہے، کسی جگہ کوئی فال ہے جہاں اوپر سے پانی گرتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو، دروازے سے بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی، تو وہ دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر اس میں سے بہت فورس کے ساتھ پانی بہتا ہے اور آگے تک چلتا ہے، پھر کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، نہروں کے راستے سے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت کا جو بہاؤ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے،
اس کا جو دروازہ کھلا ہے اس میں سے بہت جوش کے ساتھ اللہ کی رحمت بہہ رہی ہے، ہر جگہ پہنچ رہی ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ رحمت جہاں سے نکلتی ہے وہاں پہنچ کر اس دروازے کو بند کر دے، ایسا تو ناممکن ہے. وہ تو بہاؤ تو چل ہی رہا ہے، لیکن درمیان میں لگا دے، کوئی دیوار بنا دے اور اس کو روک لے. فرمایا فلا ممسک لہ، اس کے بہاؤ کو آگے جا کر بھی کوئی روک نہیں سکتا، کوئی آڑ کھڑی نہیں کر سکتا. اور وما یمسک، یعنی فرمایا وما یغلق، جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کرے، نہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے. وما یمسک، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ اس کے آزو بازو آڑ بن جاتے ہیں. رحمت تو آ رہی ہے لیکن ہم تک پہنچ نہیں پاتی گناہوں کی آڑ کی وجہ سے. وما یمسک، اللہ جس کو روک لے، یعنی کسی آدمی تک نہ پہنچنے دے اپنی رحمت کو، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو اس آڑ کو ہٹا کر اس کو آگے تک چھوڑ دے رحمت کو. تو اللہ تعالیٰ ہی رحمت کے دروازے کھلنے والے. ان آیتوں کو یاد رکھنا چاہیے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، یہ توحید ہے. پھر انسان ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، جانتا ہے کہ کوئی بھی بند دروازہ ہو اس کو اللہ کھولنے والے، چاہے وہ روزی کا دروازہ ہو، اولاد کا دروازہ ہو. یہ بھی کہتے ہیں کہ اولاد باندھی ہے، کوئی باندھ نہیں سکتا. جب اللہ باندھ دے تو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اللہ اگر کھول دے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو باندھ دے. بہرحال تو یہ یا فتاحوں کا ورد کرنا چاہیے، ان آیتوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. کتنے دروازے اللہ نے کھولے ہیں، روزی کے دروازے، علم کے دروازے، معرفت کے دروازے، مالداری کے دروازے وہ کھولتا ہے، اولاد کے دروازے کھولتا ہے، عزت کے دروازے کھولتا ہے، ہر چیز کا دروازہ ہے اور اس کو کھولنے کی چابی اللہ کے پاس. ابھی انشاءاللہ ہم بہت دلچسپ بات آگے بیان کرنے والے ہیں، اللہ آسان فرمائے. اس کے فوائد و ثمرات کیا ہے، یعنی اس نام کی معرفت سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلی چیز تو ایمان اور اعتقاد ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہے، ہر بند چیز کو کھولنے والا وہی ہے. یہ ایمان و اعتقاد. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو کبھی بھی مایوسی اور نا امیدی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا تعلق اس اللہ سے جو ہر بند دروازے کو کھولنے والا ہے. تو پھر مایوسی کیسی، نا امیدی کیسی؟ اگر روزی کا دروازہ بند ہے تو یا فتاحوں سے کہہ کر کھلوا لیں گے. جب دروازہ پر دستک بار بار دی جاتی ہے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. اللہ کے دروازے پر ہم بار بار دستک دیں گے، دعا کریں گے یا فتاحوں سے، اس کی ذات متوجہ ہوگی، وہ بند دروازہ کھل جائے گا. پھر مایوسی کیسی؟ ارے غم کے بادل چھا گئے ہیں، اللہ عز و جل الفتاح ہے، وہ غم کے بادلوں کو کھول دے گا. آپ کی زندگی میں پریشانیوں کے بادل چھا گئے ہیں، وہ الفتاح ہے، وہ کھول دے گا. کیوں مایوس ہو، کیوں نا امید ہو؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ساتھ ہو جائیے نا، سارے کام آسان ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اس الفتاح کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ بندہ اس نام سے کیا حصہ حاصل کرے. میں نے ایک حدیث شروع میں پڑھی تھی، بڑی دلچسپ حدیث ہے. جب سے میں نے پڑھی ہے تب سے دعا کا بھی معمول ہے، اور استاذ محترم بقیت السلف عارف باللہ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ انہیں بہت اچھی صحت و عافیت عطا فرمائے. سب سے دعا کی درخواست ہے، حضرت کمزور چل رہے ہیں، کچھ بیماری بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. دور حدیث سے فراغت کے موقع پر جو دعا طلباء کو دیتے ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا خاص دیتے ہیں، اللہ انہیں مفتاح للخیر بنا اور مغلاق للشر بنا. مفتاح للخیر بنا اور مغلاق للشر بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، مسند احمد میں موجود ہے. فرمایا ان من الناس ناسا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابی ہے. جس طرح چابی ہو تو ہر بند دروازہ، ہر بند خزانہ کھلتا چلا جاتا ہے، تو اس طرح کچھ لوگ بھی ایسے ہیں، اللہ ہم سب کو بنا دے، جو مفاتیح للخیر ہے، جو خیر کے لیے چابی کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی وہ جہاں چاہتے ہیں خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں علم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں معرفت کے محبت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں،
وہ جہاں جاتے ہیں روزی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کی مشکلات ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں مفاتیح للخیر، خیر کی چابی ہے وہ، مغاليق للشر، اور شر کے لیے تالے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے شر ختم ہو جاتا، ضلالت ختم، گمراہی ختم، جہالت ختم، مایوسیاں ختم، تنگیاں ختم، پریشانیاں ختم۔ وہ جہاں جاتے ہیں شر اور گناہوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس الٹے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ خیر کے لیے تالا ہوتے ہیں اور شر کی چابی ہوتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں وہاں سے شر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ بولتے ہیں تو شر پھیلتا ہے، دیکھتے ہیں تو شر نظر آتا ہے، سنتے ہیں تو شر ہوتا ہے، وہ کچھ کام کرتے ہیں تو ہر جگہ شر پھیلتا چلا جاتا ہے، برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں اور خیر کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے منحوس ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے فرمایا فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جنت کی، توبہ خوشخبری ہے، جنت کا ایک نام بھی ہے۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جنت کی جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیر کی چابیاں رکھ دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر مغالق للشر، اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر مغالق للشر، اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر مغالق للشر۔ اور ویل لعبد، اور ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ شر کی چابیاں رکھتے۔ اس لیے ہمیں اس نام سے حصہ لینا ہے تو اللہ سے یا فتاح کے اگر دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو مفتاح للخیر بنا دے، ہم جہاں جائے لوگوں کی مشکلات دور ہوتی چلی جائے، ہم جہاں جائے خیر کے دروازے کھلتے چلے جائے، ہم خیر کی فیکٹری بن جائے، جہاں کہیں کوئی کام رکا ہو ہمارے جانے سے وہ کام بن جائے، کسی کا کام رکا ہو ہمارے ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے اور اللہ اس کے لیے اس کو کھول دے، کسی کے دل پر قبض کی کیفیت آ جائے، گناہ کے دروازے کھلے ہیں ہمارے ہاتھ اٹھے، نصیحت کے دو بول نکلے اور اس کے لیے نیکی کے دروازے کھل جائے، گناہ کے دروازے بند ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اس نام کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا بنا دے، اللہ ہم سب کو برکتی بنا دے۔ جعلنی مبارکن اینما کنت، حضرت عیسیٰ نے فرمایا مجھے مبارک بنایا ہے اللہ نے۔ مبارک کسے کہتے ہیں؟ فإن برکت الرجل تعلیمہ للخیر حیثما حل وانحل۔ برکت آدمی کی یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں جائے لوگوں کو خیر سکھاتا رہے، لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھائے، لوگوں کو نفع کی باتیں سکھاتا رہے۔ یہ انسان برکتی ہے، جہاں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے لوگوں کو دنیا آخرت کی بھلائی سکھائے۔ یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کی تربیت کرے، بچوں سے ملے ان کو سلام سکھائے، کسی کو دنیاوی نفع کی چیز سکھائے، کسی کو آخرت کے نفع کی چیز سکھائے، جہاں جائے چاہے وہ 1 منٹ کے لیے جائے لیکن کوئی نہ کوئی خیر کی بات وہ اپنی زبان سے اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتا چلا جائے۔ وہ عالم ربانی ہے، عالم ربانی جس کی تعریف بخاری میں آئی، الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کی تربیت کرتے، جوتا چپل پہننے کا طریقہ سکھا دیتے، کھانے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ سکھاتے چلے جاتے ہیں، دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے۔ ایسے لوگ اس نام سے بڑا حصہ پاتے ہیں، الفتاح کے نام سے بڑا حصہ پانے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے فاتح تھے، فاتح عالم تھے، دلوں کو کھولنے والے، دلوں پر فتح پانے والے تھے۔ اس لیے جہاں کہیں کوئی دروازہ بند ہو، میدان جنگ میں جانے والے یا فتح پڑھ کے دشمن کے خلاف فتح حاصل کر لے۔ کسی آفس میں کام کے لیے جا رہے، کام نہیں بن رہا ہے، یا فتح پڑھ کے اس کام کے دروازے کھلوا لیجیے۔ جہاں کہیں کوئی چیز بند نظر آئے یا فتح کا ورد کیجیے، وہ چیز انشاءاللہ کھلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آج کے سبق کے اختتام پر بہت پیاری بات جو علامہ
ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کا دروازہ رکھا ہے اور اس کی چابی رکھی ہے۔ علم نافع یہ ہے کہ انسان اس چابی کو معلوم کرے اور اس کے ذریعے سے اس دروازے کو کھولے۔ کبھی دروازہ بند ہو اور اس پر تالا لگا ہوا ہو، آپ کے پاس چابی ہے تو آپ آسانی سے دروازے کو کھولیں گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر چابی نہیں ہے تو آپ کو بڑی کوشش کرنی پڑے گی تالا اور دروازہ توڑنے کے لیے، اور پھر بھی وہ کام اتنا حسن و خوبی سے نہیں بنے گا۔ اس لیے جس کو چابی معلوم ہو جائے وہ بہت آسانی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ ہوتا ہے ماسٹر کی، ایک ایسی چابی ہوتی ہے جو ہر جگہ لگتی چلی جاتی ہے۔ ایسی چابیاں اگر ہمیں مل جائے دنیا آخرت کی بند چیزوں کو کھلوانے کی تو پھر کیا کہنا۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے قرآن و حدیث میں غور کر کے بے شمار چابیاں نکالی ہے۔ ہم مختصر طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کرتے چلے جائیے اور اس چابی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے تو پھر وہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے فرماتے مفتاح الصلاۃ الطہور، حدیث شریف میں ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ تو حدیث ہے۔ نماز ایک بند خزانہ ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ الطہور، پاکی حاصل کرنا۔ بغیر پاکی کے اگر کوئی آدمی نماز میں داخل ہو جائے، نماز پڑھتا رہے تو ترکھاٹے گا، اوپر اٹھک بیٹھک کرے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نماز کے خزانے سے فائدہ اٹھانا ہے تو طہارت حاصل کی جائے، طہارت کا اہتمام ہو اور پھر نماز میں جائے تو نماز کے اندر جو خزانہ ہے اور اس میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے کھلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں، اس کا قرب، اس کے مناجات کی لذت، یہ سب کیسے کھلے گی؟ طہارت سے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، تو نماز بھی بند دروازہ ہے، بند خزانہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چابی چاہیے اور وہ ہے طہارت۔ مفتاح الحج الاحرام، حج کرنے انسان جاتا، اللہ ہم سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے، جلدی سے حج کے دروازے کھول دے۔ حج کے لیے آدمی جائے تو اس سے بھی بڑا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بڑا خزانہ پا سکتا ہے، لیکن اس کی چابی ہے احرام۔ بغیر احرام کے اگر کوئی آدمی جائے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ مفتاح البر الصدق، نیکیاں، البر بڑا جامع لفظ ہے، ہر طرح کی نیکی اس میں داخل ہے۔ قرآن میں آیت البر ہے، غور کر نوٹ کیجئے، دوسرے پارے کا 6واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے لیس البر، اس کو آیت البر کہتے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے، اس کا معنی سمجھ لیجئے، آپ کو نیکی سمجھ میں آئے گی۔ تو مفتاح البر، نیکی کی چابی، نیکی کے دروازے بند ہے تو اس کی چابی کیا؟ الصدق، سچائی، دل میں بھی سچائی ہو، زبان پر بھی سچائی ہو، انسان ایمان کا سچا بنے، اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ جنت میں سب کو جانا ہے۔ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی التوحید، لا الہ الا اللہ، یہ مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی ہے، اس کے بغیر جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھل نہیں سکتا، اس لیے اس چابی کو حاصل کیا جائے۔ مفتاح الجنہ التوحید، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ چابی ہے، اور اعمال صالحہ اس کے دندانے ہیں۔ چابی آپ نے دیکھی ہے کہ اس میں بہت سے دندانے کھانچ ہوتی ہے، تو چابی اگر کوئی آدمی لے کر جائے اور اس میں کھانچے نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا۔ ایک جنازے میں حضرت حسن بصری اور فرزدق دونوں جمع ہو گئے، بڑا شاعر تھا۔ حضرت حسن بصری نے فرزدق سے پوچھا کہ اس جیسے دین کے لیے، یعنی قبر میں جانے کے بعد کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت نے فرمایا ھذا المفتاح، یہ تو چابی ہے، دندانے کہاں ہیں؟ یعنی اعمال صالحہ یہ اس کے دندانے ہیں۔ بہرحال جنت کا دروازہ کھلوانے والی چیز کلمہ توحید ہے، اس لیے اس کا خاص ورد کرنا چاہیے۔ رمضان میں تو اس کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ علم چاہیے تو علم کے دروازے بھی بند ہے، لیکن اس کی چابی کیا ہے؟ غور سے سنیے، حسن السؤال و حسن الاصغاء، بہترین سوال کرنا، یعنی اچھے سوالات علم کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، تو علم کے دروازے کو کھولنے کی چابی کیا؟ حسن السؤال، بہترین سوال ہو، یعنی سوال بھی اچھا ہو اور انداز بھی اچھا ہو، اور پھر جب جواب دیا جائے تو حسن الاصغاء، بہت توجہ کے ساتھ بہتر طور پر سننا، اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر اللہ کی نصرت اور کامیابیاں چاہیے تو اس کی چابی کیا ہے؟ الصبر، صبر کرنا پڑے گا، جلد بازی نہیں۔
جمنا پڑے گا، اپنے آپ کو جمانا پڑے گا، تب نصرت ملتی ہے، ظفر اور فتح ملتی ہے۔ اگر زیادتی چاہیے، ہر نعمت میں اضافہ چاہیے، تو اس کی مفتاح المزید الشکر، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے چلے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ جس نعمت میں اضافہ چاہیے اس نعمت پر شکر کا اہتمام کیجیے، یہ اضافے کی چابی ہے۔ اگر ولایت چاہیے، اللہ کی ولایت کس کو نہیں چاہیے؟ کون اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ اللہ کی محبت کس کو نہیں چاہیے؟ مفتاح الولایتی والمحبتی الذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ کامیابی چاہیے، مفتاح الفلاح التقوی، تقوی ہوگا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تو فلاح اور کامیابی مل جائے گی۔ توفیق چاہیے تو مفتاح التوفیق الرغبۃ والرہبہ، توفیق کی چابی کیا ہے؟ آخرت کا شوق اور اللہ کا خوف، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لیے توفیق کے دروازے کھولتی چلی جاتی۔ قبولیت چاہیے تو مفتاح الاجابہ، قبولیت کی چابی الدعاء، دعا ہے، دعا کرتے رہیے، آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، بس قبولیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر آخرت کی رغبت چاہیے تو مفتاح الرغبۃ فی الآخرہ الزہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجیے، دنیا کی چیزیں آپ کے پاس ہو لیکن دنیا سے دل نہ لگائیے، استعمال کیجیے لیکن دل نہ لگائیے۔ ایمان کے دروازے کھلوانا ہے تو مفتاح الایمان التفکر، ایمان کی چابی کیا ہے؟ تفکر، غور و فکر کرنا کائنات میں، یہی تو ہم سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں جب غور و فکر کریں گے، کائنات میں غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے، معرفت کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس داخل ہونا ہے تو اس کا بھی دروازہ ہے، اور اس دروازے کی بھی چابی ہے مفتاح الدخول علی اللہ، اسلام القلب، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، مکمل فرما برداری، مکمل خود سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ کالمیت بین الغسال، جیسے میت غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتا، اپنے ارادے کو چھوڑے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا، اسلام القلب، اور اللہ کے لیے اپنے دل کو سلامت رکھے، اس میں ناجائز چیزیں نہ آنے دے، ناجائز محبتیں نہ آنے دے، ناجائز خواہشات کو جگہ نہ دے، اخلاص، صرف اللہ کے لیے محبت، صرف اللہ کے لیے بغض، جب یہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان اللہ کے پاس داخل ہو جاتا ہے۔ دل کی زندگی چاہیے، دل بھی مردہ ہوتا ہے، دل بھی زندہ ہوتا ہے، مفتاح حیات القلب، دل کی زندگی کی چابی تدبر القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غور و فکر کریں گے، تدبر تفکر کریں گے تو دل کے تالے کھلیں گے، دل کے تالے کھل جائیں گے۔ اور پھر اور ایک چابی بتائی التضرع بالاسحار، سحری کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے گریہ و زاری اور گناہوں کو چھوڑنا، یہ انسان کے دل کو زندہ کرنے کی چابی۔ اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کی رحمت کی چابی سنیے، مفتاح الرحمتی الاحسان فی عبادت الخالق والسعی فی نفع عبادی، اللہ کی رحمت کی چابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان اور خوبی پیدا کی جائے، اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دھیان پیدا کرے عبادت میں، اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے کی کوشش میں لگے، لوگوں پر رحم کرے تو اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ اس کی چابی رزق کس کو نہیں چاہیے؟ مفتاح الرزق، روزی کی چابی دو چیزیں بتائی۔ نمبر 1 کوشش، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہے، اپنے بس کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ الاستغفار والتقوی، دو چیزوں کو لازم پکڑے، استغفار، اللہ سے معافی مانگتا رہے، کثرت استغفار، اور تقوی اختیار کرے، اور اس کے ساتھ کوشش کرے، رزق کے بند دروازے کھلتے چلے جائیں۔ بہت سی مرتبہ انسان اس میں غلطی کر جاتا ہے، کوشش بہت کرتا ہے لیکن گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، تقوی زندگی میں نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، تو پھر روزی کے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ اور کبھی استغفار تقوی ہے لیکن کوشش نہیں کرتا۔
عزت چاہیے تو مفتاح العزتی طاعت اللہ والرسول، عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ دنیا کے الیکشنوں میں اور سلیکشنوں میں عزت نہیں ہے، دنیا کے عہدوں میں عزت نہیں ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ لیکن یہ بات منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی دروازے بند ہے۔ اس کی چابی کیا ہے؟ قصر الامل، امیدیں کم کی جائے، بہت لمبی لمبی امیدیں نہ رکھیں، یہ کریں گے یہ کریں گے، دنیاوی اعتبار سے بڑی لمبی امیدوں کے محلات نہ بنائے، خواب خرگوش میں نہ جائے، ورنہ آخرت سے غافل ہو جائیں، آخرت کی تیاری سے غافل ہو جائیں۔ امیدیں کوتاہ رکھیں کہ ہر دن میری زندگی کا آخری دن، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہیں، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں۔ یہ ہے قصر الامل، امیدیں کوتاہ رکھی جائے تو آدمی آخرت کی تیاری خوب کرتا ہے۔ اور اخیر میں فرماتے مفتاح کل خیر، ہر خیر کی چابی، ماسٹر کی، ہر خیر کی چابی، الرغبۃ فی اللہ والدار الآخرہ، اللہ اور آخرت کا شوق، اللہ اور آخرت کا شوق یہ ہر خیر کی چابی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ سب چابیاں بیان فرمائی ہے۔ فرماتے قرآن و حدیث میں غور کر کے ان چابیوں کو معلوم کیجئے اور اس کو حاصل کیجئے، بہت آسانی کے ساتھ آپ ان خیر تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے دروازے کھولنے کی چابیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے ہر خیر کے دروازے کھولے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ہر خیر کے دروازے کھول دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہاں ختم ہوا۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، ایک رات گزر چکی ہے اور ایک دن گزرنے والا ہے۔ مبارک عشرہ ہے، آخری عشرے میں محنت پہلے عشرے کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے۔ ابھی تک کی غفلتوں کی کوتاہیوں کی تلافی کرنی ہے، ان راتوں کو خوب وصول کرنا ہے۔ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، یعنی 30,000 راتوں سے بہتر ہے۔ کوئی ہے ایسا جو ایک کے بدلے میں 30,000 دے؟ ہاں، وہ آپ کا رب ہے، وہ بڑا پیارا رب ہے جو ایک رات کی عبادت پر 30,000 راتوں کی عبادت کا ثواب اور ترقی دیتا ہے۔ گویا ایک رات میں اتنا فاصلہ طے کر سکتے ہیں آخرت و جنت کے اعتبار سے جتنا 30,000 راتوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ روحانیت کی معراج ہے، تھوڑا سا عمل کر کے اللہ کے قرب میں اتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان راتوں کو وصول کرنے کی ترتیب بنائے، ماحول اپنے گھر میں آزو بازو میں تیار کریں، خوب اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کریں، جس سے چستی پیدا ہو، سستی ختم ہو، ایسا ماحول تیار کیا جائے۔ زیادہ اندھیرا نہ کرے، عام طور پر اس میں نیند آ جاتی ہے، لائٹ چاہے گھروں میں روشن رکھے، اور گھر کے لوگ کچھ مل جائیں، چائے سے اگر چستی آتی ہے تو اس سے چستی حاصل کرے، جس طرح اگر آپ کو غسل کرنے سے چستی پیدا ہوتی ہے تو غسل کریں، آپ کو فیس واش سے منہ دھو کر چستی پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کسی بھی طرح چستی پیدا کریں، سستی کو ختم کریں، ان راتوں کو وصول کریں، عبادت کا معمول بنائے۔ عبادت میں بھی الگ الگ عبادتیں جمع کریں۔ آپ نماز فرض مغرب عشاء تو ادا کریں گے ہی، تراویح بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، تراویح کو وصول کریں، صرف بوجھ نہ اتاریں، تراویح کے ہر سجدے کو وصول کریں۔ 40 سجدے ہیں، یہ قرب کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دیں گے۔ تلاوت جھوم جھوم کر کرے، اطمینان سے کرے، جلد بازی میں نہ آئے، علم طرح سے پورا نہ کریں، بلکہ اطمینان سے اچھی تراویح پڑھیں۔ ہر سجدہ لمبا ہو، سجدے میں دعا ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اگر آپ عشاء کی 17 اور تراویح کی 20 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ 37 رکعت ہوئی، اور 37 رکعت میں 74 سجدے شاید ہو جائیں گے، 74 مرتبہ تو آپ سجدے میں یہ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر تہجد میں اور اس کے علاوہ بھی اللہ سے کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ اسپیشل دعا ہے اس رات کی، اس کا اہتمام کیجیے۔
تلاوت بھی کیجئے نماز کے باہر، نماز میں بھی اگر آپ حافظ ہیں، قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے تو نماز میں تلاوت کیجئے، زیادہ بہتر ہے۔ نماز کے علاوہ میں تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کیجئے، استغفار کم از کم 300 مرتبہ ہو جائے، درود پاک کم از کم رات میں 300 مرتبہ ہو جائے۔ تیسرا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت رات کو ہو جائے، ذکر کا اہتمام ہو، اللہ سے پھر مختلف دعائیں مانگے۔ دعا مانگنا زیادہ ہمیں نہیں آتا، الحزب العظم پڑھ لیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں ہیں، کبھی تھوڑا مراقبہ کر کے اللہ کی محبت مانگ لے، دعا کا اہتمام کر لے۔ دعا کا اہتمام اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے دعا کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ یہ راتیں بڑی پر لطف ہوگی۔ ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بزرگ آپ سے مصافحہ کرے آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے وہ مصافحہ کرے، کوئی صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا موقع مل جائے، انسان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے لیے وہ ایک رات کیا 10 راتیں جاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لوگ بزرگوں سے مصافحے کے لیے لمبی لائنیں لگاتے ہیں، دھکا دھکی کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین سے مصافحہ کرنے کا شوق ہمیں نہیں ہے۔ روایت میں ہے جبریل امین شب قدر میں تشریف لاتے ہیں، جس کو عبادت میں پاتے ہیں اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ جبریل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ مصافحہ کریں گے، اس سے بڑھ کر اور خوشی کی چیز کیا ہو سکتی؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ کیا اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ راتیں جاگ کر نہیں گزار سکتے؟ کہیں ایسا نہ ہو جبریل ہم سے مصافحے کے لیے آئے اور ہم گناہوں کے کاموں میں ہو، ہم غفلت میں اور لا یعنی میں ہو، ہم نیند میں مست ہو اور وہ آ کر چلے جائے کہ یہ تو سو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے اہتمام کیجیے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہی سے توفیق مانگنی ہے، وہی قوت دینے والا ہے۔ اہتمام کے ساتھ ان راتوں کو وصول کریں۔ اب صرف 9 راتیں رہ گئی ہے، طاق ہو یا جفت رات ہو، 21 ہو یا 22 ہو، 23 ہو یا 24 ہو، ہر رات میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ یقیناً طاق راتوں میں زیادہ توقع ہوتی ہے، لیکن دوسرے قول کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ پیچھے سے گنا جائے تو پھر یہ جو جفت راتیں 22، 24، 26، 28 یہ راتوں میں بھی شب قدر کی توقع ہے، پتہ نہیں کب ہو۔ ہر رات کو ہم شب قدر سمجھ کر اسی طرح عصر کے وقت سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، دوسرے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کریں، اس کی دعوت چلائیں، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے، اپنی باتوں سے، اپنے آپس میں دوستوں کو دعوت چلائے، ایک دوسرے کی ترغیب سے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔